تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور اپنے سینوں کو چھیل رہے ہیں، اپنے چہروں کو چھیل رہے ہیں۔ ناخن ان کے تانبے کے ہیں، اپنے سینوں اور اپنے چہروں کو اس سے چھیلتے ہیں۔ تو پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی اس کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں اور دوسروں کی عزت پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھ لیں کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، جس کو قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم پسند کرو گے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تم اس کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ تو غیبت ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور اس میں کم و بیش ہم سبھی مبتلا ہے الا ماشاء اللہ۔ اور خاص طور پر جن کے پاس بولنے کے پلیٹ فارم موجود ہیں، جیسے ممبر و محراب، علماء حضرات، تو ان کو تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کوئی عالم، کوئی مولوی وہ دوسرے علماء کی غیبت کرتا ہے، دوسروں کی برائیاں کرتا ہے ممبر پر بیٹھ کر، تو اس کے لیے یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اس کا تو اور زیادہ شدید گناہ ہو جائے گا کہ ممبر رسول کو وہ دوسروں کی دل آزاری کے لیے استعمال کرے۔ باقی سب کے لیے اس میں پیغام ہے کہ ہم سب اپنی روزمرہ زندگی میں اس بہت بڑے گناہ سے بچ جائیں کہ جس میں ہم ہر وقت تقریباً مبتلا رہتے ہیں۔ جہاں بھی بیٹھتے ہیں دوسروں کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں، گھر میں بیٹھے تو برائیاں شروع کر دی، رشتہ داروں کی برائیاں، اور کہتے کیا ہیں کہ ہم سچ ہی تو بول رہے ہیں، اس میں یہ برائی موجود ہے اسی لیے تو بیان کر رہے ہیں۔ تو اس پر ایک حدیث سنیں۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل غیبہ، حضور غیبت کیا ہے؟ فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا اس انداز سے ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ تو عرض کی حضور اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہو، فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اگر وہ عیب اس کے اندر موجود نہیں ہے اور تم بیان کرتے ہو پھر تو بہتان ہے، اور وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کے اندر عیب موجود بھی ہو تو بھی دوسروں کے سامنے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کو ستاری پسند ہے، گناہ پہ پردہ ڈالنا پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے تو دیکھا ایک آدمی وہ نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر کو لقمہ بنا بنا کر کھا رہا ہے۔ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کا سود خور ہے، جو سود کھاتا ہے، یہ اس کی سزا مل رہی ہے اس کو۔ سود جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود کھاتا ہے یا کھلاتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ کہتے ہیں یہ ہماری تو زراعت قرضوں کے بغیر چلتی نہیں، جاتے ہیں زرعی بینک میں قرضہ لینے اور سود پر قرضہ نکلواتے ہیں۔ تو یہ حدیث سن لیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا، اس پر گواہی دینے والا، سارے اس میں برابر کے شریک ہیں، سارے اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں، اور اتنی سخت وعیدیں ہیں سود کھانے اور کھلانے پر کہ الامان والحفیظ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ایک ہی دن میں وہ بیج بوتے ہیں اور ان کی فصل فوراً تیار ہو جاتی ہے، اور اس فصل کو کاٹتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو جبریل نے عرض کی حضور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العزت ایک کے بدلے 700 گنا عطا فرماتا ہے اور اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ کچھ آگے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھروں کے ساتھ کچلے جا رہے ہیں، ان کا سر پتھر پہ رکھا جاتا ہے اور پتھر مار کے ان کا سر ریزہ ریزہ کر دیا جاتا ہے،
پھر ان کا سر سلامت ہوتا ہے، پھر ریزہ ریزہ کر دیا جاتا ہے۔ عرض کی حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کیا کرتے تھے، جو نماز میں سستی کیا کرتے تھے۔ پھر آگے تشریف لے گئے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی شرمگاہوں پر چیتھڑے لپٹے ہوں گے اور وہ جہنمی پتھر، زری اور زقوم یعنی کانٹے اور پتھر کھا رہے ہوں گے، کانٹے اور پتھر کھا رہے ہوں گے عذاب کے طور پر۔ تو جبریل عرض کریں گے، جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ کچھ آگے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک ہانڈی میں سڑا ہوا گوشت ہے، ایک میں پکا ہوا گوشت ہے، اور کچھ لوگ وہ سڑا ہوا گوشت کھاتے ہیں، پکے ہوئے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی حلال طیب پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر باہر منہ مارتے ہیں۔ پھر آگے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ وہ ایک گٹھڑے کے اندر اور زیادہ لکڑیاں جمع کر رہے ہیں، پہلی والی ان سے اٹھائی نہیں جاتی ہیں، اور زیادہ اس میں جمع کر رہے ہیں۔ تو عرض کی حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے قرضے ان سے ادا ہوتے نہیں ہیں، پہلی امانتیں تو ان سے ادا ہوتی نہیں، اور زیادہ ذمہ داریاں اپنے سر کے اوپر لادتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے آج کل ہم کرتے ہیں کہ شادی بیاہ کے لیے اور اپنے دنیاوی کاموں کے لیے قرضے لے لیے اور اپنی ذمہ داریاں بڑھاتے گئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما عال من اقتصد، کہ جو میانہ روی اختیار کرے گا وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا، کبھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ میانہ روی، درمیانہ رستہ اختیار کیا جائے کہ گھر کی ضرورتوں میں بھی اور باہر کی ضروریات کے اندر بھی بہت زیادہ اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو۔ تو آگے تشریف لے گئے تو دیکھا کچھ لوگ ہیں ان کے ہونٹ اور زبانیں کینچیوں کے ساتھ کاٹی جا رہی ہیں، پھر سلامت ہوتی ہیں، پھر کاٹ دی جاتی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ حضور یہ آپ کی امت کے وہ واعظ اور خطیب ہیں جو دوسروں کو تو نصیحت کرتے تھے، خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ زیادہ تر ہمارے لیے ہے، مولویوں کے لیے ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چند مثالیں دکھائیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتائیں اور امت اس سے نصیحت حاصل کرے اور اس سے عبرت حاصل کرے۔